بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ کوئی مغلظ کا ایسا نسخہ بیان کیا جائے کہ جس میں کوئی کشتہ جات بھی نہ ہوں، کیمیکلز بھی نہ ہوں، کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جو خطرناک ہو، اور جس کو عام آدمی بھی بنا سکیں۔ تو کچھ دوستوں کی اس فرمائش پر مغلظ خاص کا لاجواب نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی بھی بندہ اس کو لے کے بڑی آسانی کے ساتھ بازار سے ادویات خرید سکتا ہے اور خود بنا سکتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت سارے جو مادہ منویہ کے متعلق مسائل ہوتے ہیں مردوں کے، اس کو اللہ کے فضل سے یہ حل کر دیتا ہے۔ تو اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے موسلی سفید لینی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی۔ انڈین مل جائے تو سب سے اچھی ہے۔ اگر فرض کریں کسی وجہ سے انڈین موسلی سفید نہیں ملتی تو پھر آپ اچھی قسم کی جو پاکستانی یا کسی اور ملک کی موسلی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ موسلی سفید 50 گرام۔ اس کے بعد آپ نے سالب مصری اصلی لینی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سالب مصری آج کل مارکیٹ میں نقلی بہت زیادہ آ رہی ہے، تھوڑی یہ مہنگی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا، یہ بالخصوص کچھ جعل ساز لوگ جو ہیں، یہ پھر جعلی جو ہے مارکیٹ میں تیار کر کے بیچ رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ انہوں نے میدے سے بناتے ہیں یا کس چیز سے، لیکن عام جو بندہ ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی۔ جو پرانے طبیب ہیں یا اصلی طبیب ہیں وہ تو دیکھتے پہچان جاتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، لیکن عام جو گاہک ہوتے ہیں روٹین میں، جو عام لوگ خریدار، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ اس لیے سالب مصری آپ نے اصلی لینی ہے، یہ بھی 50 گرام لینی ہے۔ مغز تخم کونچ، تخم کونچ لے لیں، پنساری کی دکان سے عام مل جاتے ہیں۔ ان کو موٹا موٹا کوٹیں گے تو اس کا باریک چھلکا اوپر سے اتر جائے گا، اندر سے سفید رنگ کا مغز نکلے گا، وہ آپ نے لینا ہے، چھلکا اتار کے پھینک دینا ہے۔ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد گوکھرو، جس کو بکڑا بھی کہتے ہیں، خار خسک بھی اس کو بولا جاتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں، بیج ہوتا ہے، اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے 50 گرام گوکھرو بھی لینا ہے۔ اس کے بعد تخم اٹنگن، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔ اور آخر میں ستاور، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 گرام کوزہ مصری لینی ہے۔ اب ان ادویات کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2-4 چمچ دیسی گھی جو ہے وہ کسی کڑاہی وغیرہ میں ڈالیں، اور یہ تمام ادویات مصری کو چھوڑ کر دیسی گھی میں ان تمام ادویات کو ڈال کر ہلکا ہلکا بھوننا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو بہت زیادہ نہیں بھوننا، ہلکی سی آنچ رکھنی ہے، اور ہلکا سا اس کو بھوننا ہے کہ جس سے صرف ان کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے، تھوڑا سا ہلکا لائٹ براؤن سا رنگ ان کا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام ادویات کو کوٹ لینا ہے، کڑاہی میں سے نکال لیں، ٹھنڈا کریں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا دیسی گھی لگا ہوگا، اس کو ساتھ رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان سب کو کوٹ کے پھر آپ چھان لیں، اور ساتھ ہی جب آپ اس کو گرائنڈ کریں یا کوٹیں تو کوزہ مصری بھی آپ نے شامل کر لینی ہے، 100 گرام صرف شامل کرنی ہے۔ جو لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ کوزہ مصری کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں۔ ان تمام ادویات کا پاؤڈر بنا کے اس کو کسی ڈبہ میں محفوظ رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اعلیٰ پائے کا مغلظ آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے۔ یہ نسخہ بیک وقت مغلظ کا بھی کام کرتا ہے اور ممسک بھی ہے، جراثیم منویہ جو ہے وہ کثرت سے پیدا کرتا ہے۔ ایسی کیفیت میں جریان، یا جب مادہ منویہ کی رکت کی وجہ سے جریان ہوتا ہے، یا بہت زیادہ مادہ منویہ پتلا ہونے کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ انزال ہو جاتا ہے۔ صورت انزال کے لیے مادہ منویہ میں جراثیم پیدا کرنے کے لیے
اور مادہ منویہ کی رکت کی وجہ سے جب صورت انزال ٹائمنگ کی کمی ہو تو یہ بہترین جو ہے یہ نسخہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نسخہ پورے جسم کو طاقت دیتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے، مثانہ کو طاقت دیتا ہے۔ بہت کم ادویات میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ پورے جسم کو طاقت دیں، بالخصوص گردوں کو طاقت دیں۔ تو اس نسخہ میں یہ خوبی ہے کہ یہ گردوں کو طاقتور کر دیتا ہے، بہترین رزلٹ جو ہے وہ آپ کو فراہم کرتا ہے۔ جراثیمی کمی میں بھی آپ دے سکتے ہیں، جن لوگوں کو بالکل مادہ منویہ میں جراثیم نہیں ہوتے وہ بھی اس کو 1 2 3 4 ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت حوصلہ افزا رزلٹ ملتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 چمچ آپ نے صبح، 1 دوپہر، 1 شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ نیم گرم دودھ لیں، اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کروا دیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں تو پھر دن میں 2 دفعہ بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام۔ کم از کم 1 ماہ، اگر زیادہ مسئلہ ہو تو 2 ماہ تک استعمال کروائیں۔ استعمال کے دوران تیز مرچ، مسالے، کھٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بند کروانی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ پائے کا طب یونانی کا ایک ٹاپ کا نسخہ ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس میں کوئی کشتہ نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی خطرناک چیز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔